بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی کچھ اچھی نصیحتیں۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پہ یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے، پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، وہ جس کا نام الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے یعنی طاقت رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا ہے سے کیا کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنا رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کو انجام آغاز سے بہتر ہوگا، پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیونکہ راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا، اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے سے اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا، جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا، جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسو کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا،
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہذاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ تمہارے پاس بہت قیمتی چیز ہے، تمہارے پاس بہت قیمتی چیز ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے، جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ لڑکیوں کو آزاد ضرور ہونا چاہیے، لڑکیوں کو آزاد ضرور ہونا چاہیے، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ضرور ہونا چاہیے، لیکن پاؤں میں جو جوتیاں تربیت کی پہنے، اسلامی اقتدار، ادب، تمیز، اچھے برے صحیح غلط کی پہچان رکھنی چاہیے۔ صرف دنیاوی تعلیم اور فیشن میں آگے بڑھ جانا تربیت نہیں کہلاتا۔ جانتے ہو مجھے اللہ پاک سے کیوں محبت ہے؟ جانتے ہو مجھے اللہ پاک سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گناہگار ہوں اور پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں گناہگار ہوں اور پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف ہی اللہ کو اپنا پایا ہے۔ بے شک اللہ سے مجھے محبت ہے، بے شک اللہ سے مجھے محبت ہے۔ دوسروں کا احساس کرنے سے انسان کو اپنا وقار بڑھ جاتا ہے، دوسروں کا احساس کرنے سے انسان کا اپنا وقار بڑھ جاتا ہے۔ دیوار سے لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت سے ہی ٹوٹتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، جب کوئی ہمارے کردار پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظر میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکے یہی اچھا ہوتا ہے۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعلِ راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔